شائستہ خان کو گوپونا شہر میں شیواجی کی اس مکاری اور دھوکہ دہی کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اس کے باوجود شائستہ خان ایک انتہائی لائق اور جانثار قسم کا سالار تھا۔ بنگال پہنچتے ہی شائستہ خان نے نئی بحری قوت کی تشکیل کا آغاز کیا۔ اس نے صرف 1 سال کے مختصر عرصے میں 300 کشتیوں پر مشتمل اپنا بحری بیڑا تیار کر لیا۔ اس کے علاوہ وہ علاقہ ایسا تھا جہاں ہمہ وقت کشتیوں کی ضرورت پڑتی رہتی تھی اور ان کے بغیر دشمن پر ضرب لگانا بہت مشکل تھا۔ اپنی بحری قوت تیار کرنے کے بعد شائستہ خان آخر حرکت میں آیا اور سب سے پہلے ڈھاکہ کے شمالی حصوں کے تحفظ کا اس نے اہتمام کیا۔ ڈھاکہ شہر کی بنیاد 1608 میں رکھی گئی تھی۔ شروع میں یہ مغلوں کا عارضی عسکری مسکن ہوا کرتا تھا، بعد میں ترقی کر کے بڑا شہر بن گیا۔ پہلے اس کا نام شہنشاہ جہانگیر کے نام پر جہانگیر آباد رکھا گیا تھا۔ اس کے آباد کیے جانے کے تھوڑے عرصہ بعد ہی یہاں بحری قزاقوں کا زور ہو گیا جو مغ کہلاتے تھے، اور یہ مغ پرتگالیوں کے ساتھ مل کر ڈھاکہ اور اس کے گرد و نواح میں دور دور تک قتل و غارت گری اور لوٹ مار کا بازار گرم کرتے تھے۔ اپنی بحری قوت کو استوار کرنے کے بعد شائستہ خان نے اپنے بحری بیڑے اور بحری قوت کے ساتھ کوچ کیا۔ لشکر کا سربراہ اس نے اپنے بیٹے امید خان کو اور دوسرے سالار ابن حسین کو اس کا نائب رکھا۔ بڑی لشکر جنگلوں سے راستہ بنا کر اپنی بحری بیڑے کے ساتھ ساتھ پیش قدمی کرتا رہا، یہاں تک کہ شائستہ خان، اس کے بیٹے امید خان اور سالار ابن حسین کا سامنا مغوں اور پرتگالیوں سے ہوا جو منجے ہوئے بحری قزاق خیال کیے جاتے تھے۔ مغوں اور پرتگالیوں نے اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ شائستہ خان کے بحری بیڑے پر حملہ کیا، لیکن بدترین شکست کھائی۔ اس طرح مغ شائستہ خان کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد چٹاگانگ کی طرف بھاگ گئے اور چٹاگانگ کو انہوں نے اپنا مرکز بنا کر وہاں اپنی طاقت اور قوت کو مضبوط اور مستحکم کرنا شروع کر دیا۔ چٹاگانگ دریائے کرنافلی کے کنارے واقع ہے۔ دریا کے دھانے سے بندرگاہ لگ بھگ 12 میل کے فاصلے پر تھی۔ سبز پہاڑیوں، سمندر اور ہرے بھرے میدانوں نے اس علاقے کو بے پناہ حسن اور دلکشی عطا کر رکھی تھی۔ اونچی نیچی پہاڑیوں پر مکانات بنے ہوئے تھے جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے تھے۔ چٹاگانگ کی آب و ہوا صحت افزا ہے۔ فروری اور جون کے درمیان بھی درجہ حرارت کافی کم ہی رہتا ہے۔ ایک چینی سیاح ہیون چانگ آیا، اس نے لکھا ہے کہ چٹاگانگ کا وہ علاقہ خوبصورت جھیلوں اور حسین پہاڑیوں کی دنیا ہے، 200 مربع میل پر محیط ہے۔ یہ انسان کی سچی خوشیوں اور روحانی لذتوں کی آماجگاہ ہے۔ عرب کے نامور ادریس نے چٹاگانگ سے متعلق لکھا ہے کہ دریا کے کنارے اس علاقے کی سیر و سیاحت قابل ذکر ہے۔ ادریس یہ بھی لکھتا ہے کہ دنیا کے سیاحوں کے لیے یہاں قدرت کی طرف سے دلچسپی کے کافی سامان مہیا ہیں۔ 1294 میں مشہور سیاح مارکو پولو نے چٹاگانگ کی خوبصورتی اور اس کی دلکشی کی بڑی تعریف کی تھی۔ ابن بطوطہ نے 1347 کو جاوا کے راستے چٹاگانگ سے ہی چین تک سفر کیا۔ وہ اس سرزمین کے قدرتی حسن سے بے حد متاثر ہوا۔ اس نے لکھا، یہاں چیزیں دنیا بھر سے سستی ہیں لیکن خوشحال اور حکمران مسلمان ہیں، تاہم ہندو مذہب کا بھی اثر ہے۔ دیہاتی زندگی ملاحوں کشتیوں کے گرد گھومتی ہے۔ ملاح بڑے شریف اور دیندار ہیں۔ 10ویں صدی عیسوی میں عرب یہاں آئے تو اس علاقے کی دل فریبی سے متاثر ہو کر ان میں سے کچھ لوگ یہیں آباد ہو گئے۔ عربوں کے بعد 1516 میں پرتگالی یہاں آئے اور یہاں انہوں نے تجارتی کوٹھیاں بنانا شروع کر دیں۔ ناظرین، ہماری آپ کو یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے؟ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار ہے۔ بہرحال مغوں کو جب شائستہ خان نے بدترین شکست دی تو وہ چٹاگانگ کی طرف بھاگے اور وہاں اپنی طاقت اور قوت کو مضبوط اور مستحکم کرنے لگے، لیکن شائستہ خان نے ان کا تعاقب نہیں چھوڑا۔ ان کے پیچھے ہی پیچھے اس نے بھی چٹاگانگ کا رخ کر لیا تھا۔ چٹاگانگ پہنچ کر شائستہ خان حملہ آور ہوا۔ یہاں مغوں اور پرتگالیوں نے مل کر جان توڑ کر شائستہ خان کا مقابلہ کیا۔ ان کی پوری کوشش تھی کہ چٹاگانگ کے نواح میں شائستہ خان کو شکست دے کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیں، لیکن جوابی کارروائی کرتے ہوئے شائستہ خان نے بھی انتہائی طاقت اور قوت کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ پرتگالیوں اور مغوں کو یقین تھا کہ وہ چونکہ تعداد میں زیادہ ہیں لہٰذا شائستہ خان کو بھاگ جانے پر مجبور کر دیں گے،
لیکن شائستہ خان نے ان کی ہر تدبیر، ان کے ہر جتن کو ناکام بنا کر رکھ دیا تھا۔ ایک موقع پر مغوں اور پرتگالیوں نے شائستہ خان کو گھیر کر پسپا کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن ان کی اس کوشش کو بھی شائستہ خان نے ناکام بنا دیا تھا۔ شائستہ خان نے شروع میں اپنی زیادہ توجہ دفاع اور کم جارحیت پر مرکوز رکھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا۔ وہ مکمل طور پر جارحیت پر اترا اور چٹاگانگ کے نواح میں اس نے مغوں اور پرتگالیوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ چٹاگانگ کے نواح میں شائستہ خان نے مغوں اور پرتگالیوں کے متحد لشکر کو بدترین شکست دی اور پرتگالی بھاگ کھڑے ہوئے اور اپنے پیچھے 135 جہاز اور کشتیاں چھوڑ گئے جن پر شائستہ خان نے قبضہ کر لیا۔ اس جنگ میں شائستہ خان نے مغوں کی کثیر تعداد کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور ایک طرف سے ان کی طاقت اور قوت کو کچل مسل کر رکھ دیا تھا۔ یہ مغ ہی بحری قزاق تھے جو پرتگالیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لوٹ مار کا کام سر انجام دیتے تھے۔ چٹاگانگ کے نواح میں دونوں قوتوں کو بدترین شکست دینے کے بعد شائستہ خان آگے بڑھا اور چٹاگانگ کے قلعے پر اس نے قبضہ کر لیا۔ چٹاگانگ پر قبضہ کرنے کے بعد شائستہ خان نے اس کا نام تبدیل کر کے اسلام آباد رکھ دیا اور اسی اسلام آباد کو اس نے اپنی کمانداری کا مرکز قرار دیا تھا۔ شائستہ خان نے جہاں مغوں اور پرتگالیوں کی طاقت کی کمر توڑ کر رکھ دی، ان کے 135 جہازوں اور کشتیوں پر قبضہ کر لیا، وہاں اس نے ایک یہ بہترین کام بھی کیا کہ مغوں اور پرتگالیوں نے مل کر ہزاروں بنگالی کاشتکاروں کو اپنا قیدی بنا رکھا تھا۔ شائستہ خان نے ان سارے قیدیوں کو مغوں اور پرتگالیوں کی قید سے نجات دلائی اور اپنی طرف سے کثیر رقم خرچ کر کے ان کسانوں کو دوبارہ ان کے علاقوں میں آباد کیا تھا۔ شائستہ خان کے حسن انتظام سے مقامی لوگ اس قدر خوش اور مطمئن ہوئے کہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں شائستہ خان لگ بھگ 25 سال تک ان علاقوں کا والی رہا اور یہاں اس نے بہترین خدمات بھی انجام دیں۔ شیواجی اور بنگال کے حالات سے اورنگزیب عالمگیر کو اس قدر اطمینان اور سکون ہوا تھا کہ شمال مغربی سرحدوں کی طرف سے اس کے خلاف مصیبتوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ گو اورنگزیب عالمگیر ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھا، لیکن اسے شمال مغربی سرحدوں پر بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنا پڑی۔ یہ جنگ کسی مذہبی نقطہ نظر سے نہ کی گئی بلکہ اس کی بنیاد سیاسی اور اقتصادی تنازعات پر مشتمل تھی۔ دراصل وہ افغان قبائل جو مختلف دروں میں رہائش پذیر تھے، افغانستان سے آنے والے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے اور اورنگزیب عالمگیر کو ان کارروائیوں پر سخت تشویش تھی۔ ان لوگوں کو لوٹ مار اور قتل و غارت گری سے روکنے کے لیے اورنگزیب عالمگیر نے پہلے ان کے خلاف کوئی لشکر کشی نہیں کی، اس لیے کہ وہ مسلمان تھے اور اورنگزیب عالمگیر مسلمانوں کے خلاف حرکت میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ اس بنا پر اورنگزیب نے مختلف قبائلی سرداروں کے لیے 6 لاکھ روپے کی مالی امداد منظور کی، لیکن یہ مالی امداد لینے کے باوجود دروں میں رہنے والے وہ قبائلی سردار افغانستان سے آنے اور ہندوستان سے افغانستان جانے والے قافلوں کی لوٹ مار کا کام سر انجام دیتے رہے اور ان لوٹ مار کرنے والوں کے حوصلے ایسے بڑھے کہ اب انہوں نے مغلوں کے علاقوں پر بھی حملہ آور ہونا شروع کر دیا تھا۔ شروع میں یوسف زئی قبیلے کے لوگ جو سوات اور باجوڑ میں رہائش رکھتے تھے، وہ اپنے سردار محمد شاہ کی قیادت میں اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اٹک کے قریب دریائے سندھ کو عبور کر کے ضلع ہزارہ پر حملہ آور ہوتے ہوئے وہاں لوٹ مار قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنا شروع کر دیا اور مغلوں کی مختلف چوکیوں پر حملہ آور ہو کر انہیں نقصان بھی پہنچایا۔ اس طرح دریائے سندھ کو عبور کر کے ان قبیلوں نے چاروں طرف لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ اسی قبیلے کے لوگوں نے پشاور کے مغربی حصوں کے علاوہ اٹک کے علاقوں میں بھی لوٹ مار اور تباہی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ اٹک میں اس وقت اورنگزیب عالمگیر کی طرف سے اس کا ایک والی کامل خان تھا۔ وہ ان لوگوں پر حملہ آور ہوا اور انہیں شدید نقصان پہنچا کر مار بھگایا۔ یوسف زئی قبائل کی ان کارروائیوں کو اورنگزیب نے انتہا درجے کا ناپسند کیا، لہٰذا انہیں ان کی کارروائیوں سے روکنے کے لیے اورنگزیب نے اپنے ایک سالار شمشیر خان کو لشکر دے کر ان کی طرف روانہ کیا۔ شمشیر خان دریائے سندھ کو عبور کر کے یوسف زئی علاقوں میں داخل ہوا اور کئی مارکوں اور حملوں میں شمشیر خان نے یوسف زئیوں کو نہ صرف شدید نقصان پہنچایا
بلکہ ان کے بہت سے گاؤں اور رہائشی علاقوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور ان کے بہت سے علاقوں کو اپنے قبضوں میں لینے کے بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ دریائے پنشیر تک پہنچ گیا۔ اسی سال دسمبر کے مہینے میں اورنگزیب عالمگیر نے اپنے ایک اور سالار محمد امین کی قیادت میں بھی ایک لشکر روانہ کیا تھا۔ اس نے بھی حملہ آور ہو کر یوسف زیوں کو کافی نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد یوسف زیوں کو مقابلے پر اترنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ اس کے بعد خیبر کے قبائل نے عالمگیر کے خلاف بغاوت کر دی۔ بغاوت کرنے والے یہ آفریدی قبائل سے تعلق رکھتے تھے، اور ان آفریدیوں نے اپنے سردار اکمل خان کو اپنا بادشاہ بناتے ہوئے ان علاقوں میں ان کے بادشاہت کا اعلان کر دیا، اور اورنگزیب عالمگیر کے خلاف انہوں نے جہاد کا نام دے کر تحریک شروع کر دی۔ ان آفریدیوں نے اپنی کارروائیاں آگے بڑھاتے ہوئے اس قدر طاقت اور قوت پکڑی کہ انہوں نے افغانستان میں اپنی کارروائیاں شروع کر دیں۔ وہاں کے ولی محمد امین خان کو 1 مئی کو علی مسجد میں محصور کر کے ان علاقوں میں پانی کی رسد تک روک دی، یہاں تک کہ انہوں نے اورنگزیب کے لشکریوں کو بھی شدید نقصان پہنچایا۔ تاہم وہاں کا ولی محمد امین خان اور کچھ امراء اور سالار وہاں سے نکل کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ان آفریدیوں نے اپنی کارروائیوں کے دوران اورنگزیب عالمگیر کے لگ بھگ 10,000 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا، لاکھوں روپے کا ساز و سامان لوٹ لیا۔ اس کے علاوہ 20,000 مردوں اور عورتوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کیے جانے والوں میں افغانستان کے ولی امین خان کی ماں، اس کی بیوی اور لڑکی تک شامل تھیں۔ اس فتح کے بعد آفریدیوں کے بادشاہ اکمل خان کے ساتھ اٹک سے لے کر قندھار تک سبھی قبائل شامل ہو گئے۔ اس طرح اکمل خان کی طاقت اور قوت میں خوب اضافہ ہوا، یہاں تک کہ مشہور اور نامور شاعر خوشحال خان خٹک بھی آفریدیوں سے جا ملا اور اورنگزیب عالمگیر کے لشکریوں کے خلاف لڑنے لگا، اور اس نے اپنے اشعار سے بھی آفریدیوں میں نئی روح پھونکنا شروع کر دی تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اورنگزیب عالمگیر بڑا متفکر ہوا۔ وہ کھل کر ان علاقوں میں اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں نہیں آنا چاہتا تھا، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ٹکرانا نہیں چاہتا تھا۔ سب سے پہلے اس نے یہ کارروائی کی کہ افغانستان کے حاکم محمد امین خان کو اپنے پاس بلا لیا، اور اس کی جگہ اس نے اپنے ایک سالار مہابت خان کو کابل کا والی بنا کر بھیج دیا۔ لیکن مہابت خان کوئی خاطر خواہ نتائج نہ لا سکا، اور خیبر کا راستہ بدستور بند رہا۔ اس ناکامی کے بعد اورنگزیب نے اپنے سالار شجاعت خان کو کماندار بنا کر ان علاقوں کی طرف بھیجا، لیکن ایک مارکے میں شجاعت خان کو قتل کر دیا گیا۔ اس طرح یہ مہم بھی ناکام رہی۔ اس کے بعد جسونت سنگھ کو ان علاقوں میں کارروائی کرنے کے لیے بھیجا گیا، لیکن اسے بھی خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اورنگزیب عالمگیر خود حرکت میں آیا، اور حسن ابدال جا کر اس نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کر لیا تھا۔ حالات کیونکہ روز بروز تشویشناک ہوتے جا رہے تھے، لہٰذا ان پر قابو پانے کے لیے اورنگزیب عالمگیر نے حسن ابدال میں اپنے سارے سالاروں کا ایک اجلاس طلب کر لیا۔ جب سرکشی کرنے والے قبائل کے خلاف کارروائی کرنے اور درہ خیبر کھولنے سے متعلق اورنگزیب عالمگیر نے گفتگو کی، تو اس کے سالاروں نے اپنے اپنے مزاج، اپنی اپنی طبیعت کے مطابق اسے مختلف مشورے دیے۔ لیکن اس سے پہلے حالات کو معمول پر لانے کے لیے اورنگزیب عالمگیر کیونکہ اپنے بہت سے سالاروں کو آزما چکا تھا، لہذا اپنے سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنے لشکر کے لیے نئی قیادت لائے گا، اور اسی قیادت سے کام لیتے ہوئے خیبر اور اس کے آس پاس آباد قبائل کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا کر درہ خیبر کو محفوظ گزرگاہ بنانے کی کوشش کرے گا۔ اس اجلاس میں اورنگزیب عالمگیر نے اپنے 2 نوعمر سالاروں کو اپنے قریب بلایا۔ یہ سالار ترک تھے، ایک کا نام اوغر خان اور دوسرے کا نام رنمست خان تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے بلانے پر وہ دونوں اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ اورنگزیب عالمگیر نے تھوڑی دیر تک بڑی شفقت اور محبت سے ان کی طرف دیکھا، پھر ہاتھ کے اشارے سے انہیں اپنے قریب بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ بیٹھ گئے تب اورنگزیب عالمگیر تھوڑی دیر دونوں کو بڑے غور اور بڑی محبت سے دیکھتا رہا، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، تم دونوں سے متعلق جو تفصیل میں جانتا ہوں، اس کے مطابق تم دونوں نے مکتب کے علاوہ تربیت گاہ میں سب سے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہاں میں تمہاری اسی کارکردگی کو آزمانا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم دونوں خالہ زاد ہو اور آگرہ میں اکٹھے ہی رہتے ہو،
پہلے یہ کہو کہ تم دونوں میں سے بڑا کون ہے؟ اورنگزیب عالمگیر کے اس جواب پر اوغر خان اور رنمست خان دونوں بڑے غور سے ہلکی ہلکی مسکراہٹ سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھتے ہوئے اورنگزیب بھی مسکرا دیا تھا۔ پھر اوغر خان اورنگزیب کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی عقیدت اور ارادت مندی میں کہہ رہا تھا، میرے محترم، ہم دونوں کی عمروں میں صرف چند دن کا ہی فرق ہے۔ یوں جانے میں رنمست سے چند دن بڑا ہوں۔ ہم دونوں خالہ زاد ہیں۔ ہمارے ماں باپ مارے جا چکے ہیں، لے دے کے ہم دونوں کی ایک نانی ہے، اس کے ساتھ ہم آگرہ میں قیام کیے ہوئے ہیں۔ اوغر خان جب خاموش ہوا تو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اورنگزیب نے اسے مخاطب کیا، اپنے گھر سے متعلق تفصیل نہ بتاؤ، اس لیے کہ وہ میں پہلے سے جانتا ہوں، اور تمہاری نانی اماں تم دونوں سے متعلق مجھ سے مل بھی چکی ہے۔ کیا تم اس مہم کی کمانداری سنبھالنے کے لیے تیار ہو؟ دیکھو، یہ کوئی آسان مہم نہیں، اس میں خطرات بھی ہیں، جان جانے کا خدشہ بھی ہے۔ تم دونوں سے متعلق جو میں نے اپنے دل میں ٹھان رکھی ہے اس کے مطابق میں چاہتا ہوں کہ لشکر کی کمانداری اوغر خان تمہیں دوں، اور رنمست ان کاروائیوں میں تمہارے نائب اور تمہارے دستے راست کی حیثیت سے کام کرے۔ اب بولو تم اس کے جواب میں کیا کہتے ہو؟ اورنگزیب کے ان الفاظ پر اوغر خان نے لمحہ بھر کے لیے اپنے خالہ زاد رنمست کی طرف غور سے دیکھا۔ دونوں بھائیوں نے نگاہوں ہی نگاہوں میں کوئی فیصلہ کیا، پھر اوغر خان کی چھاتی تن گئی، چہرے پر عزم اور استقلال کی لہریں گہری ہو گئیں۔ اس کے بعد وہ اورنگزیب عالمگیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، امیر محترم، زندگی ایک بار ہی ملتی ہے، اور پھر یہ زندگی موت کی امانت ہے۔ موت اور قضا نے جب وارد ہونا ہے تب اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اگر میری موت درہ خیبر کے ان کوہستانی سلسلوں کے اندر ہی لکھی جا چکی ہے تو اس لمحے اس وقت کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد اوغر خان رکا، پھر پہلے سے زیادہ عزم کے ساتھ وہ کہہ رہا تھا، میرے محترم، ان کوہستانوں کی نوشت میں بہت سے سالار گزرے ہوں گے جنہوں نے اپنے ماتھے کی شکنوں سے انقلاب برپا کر دیے ہوں گے۔ ایسے بھی لوگ درہ خیبر سے گزرے ہوں گے جنہوں نے ہر قدم پر منزل کے سنگ میل کھڑے کیے ہوں گے، اور بہت سے ایسے بھی گزرے ہوں گے جنہوں نے راتوں رات صبح کے سورج کو بھی دشمنوں کے لیے سیاہ پوش کرتے ہوئے کوچہ و بازار کو دشت و بیاباں میں تبدیل کر دیا ہوگا۔ اوغر خان لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر اورنگزیب عالمگیر کی طرف دیکھتے ہوئے وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، میرے محترم، ان دروں سے صداقت کے راز کھولنے والے قافلے بھی گزرے ہوں گے۔ نہ گفتہ معنی ادھوری تحریروں کی تکمیل کرنے والے بے لوث پاسبانوں نے بھی یہاں سے گزر کر اپنی منزلوں کی طرف کوچ کیا ہوگا۔ ٹڈی دل کی طرح یلغار کرتے ہوئے ایسے لشکر بھی ان دروں سے گزرے ہوں گے جنہوں نے سوچوں کے بحر، خوابوں کے اجالوں کو آتش فشانی بھورے لاووں کی طرح ہر چیز کو اپنے سامنے سمیٹ کر رکھ دیا ہوگا۔ ان دروں سے رشتوں کی خوشبو مسلنے والے اندیشوں کے کارواں بھی گزرے ہوں گے، اور بھیڑوں کے گلوں کو محافظ بھی انہی راستوں سے وارد ہوئے ہوں گے۔ انہی دروں سے طویل صبر آزما مراحل طے کرنے والے جنگجو اور آنسوؤں کا حساب وصول کرنے والے مجاہد بھی وارد ہوئے ہوں گے۔ میرے محترم، میں پہلے اپنی طرف سے کوشش کروں گا کہ ان لوگوں کو جو فرما برداری اختیار نہیں کرتے انہیں پہلے نشاط آفرین ساعتوں میں سرمستی اور سرشاری اور ہلکا رنگ و بو میں انوکھی مٹاس کے احساس کی طرح مطیع اور فرما بردار بناؤں، اور اگر انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ پھر میں ان کے خلاف کسی کی کھوج میں جل تھل وقت کے تیز دھاروں اور نافرمانی کے اڑتے لمحوں میں تلخی سے لبریز بگولوں کی طرح حرکت میں آؤں گا، اور میرے خداوند نے چاہا تو میں اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اوغر خان جب تک بولتا رہا، اورنگزیب عالمگیر ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوا تب اورنگزیب عالمگیر نے اس کے خالہ زاد رنمست کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، رنمست خان، جو کچھ اوغر خان نے کہا ہے تم نے بھی سنا ہوگا، تمہارا اس کے ادا کیے ہوئے الفاظ اور جملوں کے متعلق کیا خیال ہے؟ رنمست خان کے چہرے پر بھی ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، کہنے لگا، میرے محترم، اوغر خان نے جو کچھ کہا ہے یہ میرے لیے حرف آخر ہے۔ میں بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو کچھ آپ چاہتے ہیں ہم دونوں بھائی مل کر اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ اس موقع پر اورنگزیب عالمگیر کے کچھ بڑے سالاروں نے اعتراض کیا کہ اتنے بڑے لشکر کی کمانداری اوغر خان جیسے نوعمر اور ناتجربہ کار سالار کو نہیں سونپی جانی چاہیے۔
انہوں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ اگر ایسا کیا جانا ضروری ہے تو پھر اس مہم کی کمانداری کسی بڑے اور تجربہ کار سالار کو سونپی جائے اور اوغر خان اور رنمست دونوں کو اس کے نائب کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ تو ناظرین، کیا اورنگزیب عالمگیر نے ان کی بات مانی یا پھر رنمست خان کو ہی اس کا نائب مقرر کیا اور اوغر خان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا؟ کیا ہوا یہ ہم آپ کو بتائیں گے اپنے اگلے ایپیسوڈ میں۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔